السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے میں نے مردوں کے حقوق بیان کیے تھے جو عورتوں پہ عائد ہوتے ہیں، اور اس بار میں عورتوں کے حقوق جو مردوں پہ عائد ہوتے ہیں وہ حقوق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف عورتوں پر مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے، بلکہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر کیا ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو قرآن میں بیان فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح سے عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ کیوں بڑھا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو وراثت میں ڈبل حصہ ملتا ہے، وہ جہاد میں شریک ہوتا ہے، وہ عورتوں کا نگراں ہے، نگہبان ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ عام طور سے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے، جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے وہاں عورت دبی کچلی ہوئی ہوتی ہے۔ شوہر اگر ظالم ہے تب تو مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے۔ گھر میں ایک عورت آتی ہے، سب کچھ قربان کر کے آپ کے ہاں آتی ہے، اپنے گھر کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، بہنوں کو، سب کچھ قربان کر دیتی ہے آپ کے لیے، اور اگر اس پر اسے یہاں بھی اس قربانی کے باوجود بھی ستایا جائے، نندیں پریشان کریں، ساس پریشان کرے، اور اگر ظالم شوہر مل جائے تو یقیناً اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی قربانیوں کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جس طرح سے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ کہیں کمی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں مردانگی یہ سمجھی جاتی ہے
کہ عورت کو کچل دیا جائے، اس کی اگر کوئی آواز بلند ہو جاتی ہے تو تھپڑ مارا جائے، حتیٰ کہ مرد یہاں تک اپنی مردانگی کا اظہار کرتا ہے کہ عورت پر انتہائی درجے کا ظلم روا رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں مرد تھے۔ حدیث میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب زور کا رن پڑتا، جہاد ہوتی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ڈھال بنا لیتے، لیکن اس قوت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 40 مردوں کی طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، اس طاقت کے باوجود بھی کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، برا بھلا نہیں کہا۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری مردانگی تو یہ ہے کہ عورت کو کچل کر رکھ دیں۔ تو اصل مردانگی یہ ہے کہ آپ عورتوں کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں۔ اور ایک سلف کے اقوال میں سے آتا ہے کہ ان کی عزت وہی آدمی کرتا ہے جو کریم ہوگا، شریف ہوگا، اور ان کی اہانت اور توہین، ان کو مارنے پیٹنے کا کام وہی کرے گا جو کمینہ ہوگا۔ تو عورت ذات کمزور ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ نرمی کا ہونا چاہیے، پیار محبت کا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ معاملہ لیکن یہاں صحیح نہیں ہے۔ آپ سماج میں ہوتے ہیں، بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لوگوں کو بہت ہنساتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اخلاق آپ کا بہت بلند ہوتا ہے، لیکن گھر میں گھستے ہی آپ کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، تیور بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کے اخلاق حسنہ کی محتاج وہ عورت ہے جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے آپ کی خاطر، آپ کے لیے، اور وہ آپ کے اخلاق حسنہ کی مستحق نہیں سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتنی ظلم کی بات ہے۔ سماج عجیب ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ عورتیں کتنی مظلوم ہوتی ہیں۔ عورت کے ہاں اگر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس کے ہاں بیٹا جنم لے، بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا نہ ہو، لیکن اسلام میں عورتوں کی پیدائش یا بیٹیوں کی پیدائش پر بشارت دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں اس ناطے مار کھاتی ہیں، تانے برداشت کرتی ہیں، اس کے یہاں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئیں، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وہ قصوروار ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، کبھی نرینہ اولاد دے دیتا ہے، کبھی لڑکیاں دے دیتا ہے، کبھی دونوں دے دیتا ہے، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے 5 گنا دیتا ہے۔ تو اس میں عورت کی خطا نہیں ہے، اگر خطاوار ہے عورت تو مرد برابر کا خطاوار ہے، اور یہ جاہلیت کی بات ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں، بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یہی بیٹا جس کی محبت میں آپ دیوانے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بیٹا ہی پیدا ہو، وہ لات مار دیتا ہے ہمیں اور خدمت کون کرتی ہے؟ وہ بیٹی جس کی پیدائش پہ ہم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یقیناً جاہلیت کی بہت سی چیزیں اس زمانے میں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور قوم سے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے، اور سوچتا ہے اس ذلت کو سنبھالے رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔
تو آج بیٹی کی پیدائش ہمارے لیے بے عزتی کی چیز سمجھی جاتی ہے. یہی بیٹیاں نہ ہو تو انسان جنم نہیں لے سکتا ہے. عجیب بات ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ ہم ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. کتنے گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں چھوڑیے، مسلمانوں میں بھی، کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں بوجھ سمجھ کر کے. یقیناً یہ خیر و برکت کا سبب ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جس نے بیٹیوں کی تربیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، یہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی. تو بیٹی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم. کہا ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. خیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. ہم اپنی عورتوں کے لیے کہاں بہتر ہیں؟ معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. چھوٹی سی غلطی پر آدمی آپا کھو دیتا ہے، مارنے پیٹنے لگتا ہے. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کیا کام کرتے تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. مردانگی کے خلاف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے گھر کا کام کچھ کر لیا، عورت کا ہاتھ بٹا لیا، تو اس میں آپ کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں اگر مرد گھر کا کوئی کام کر لے، عورت کا ہاتھ بٹا لے، تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عورتوں کا ہاتھ بٹاتے. اور آگے حدیث میں آتا ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خرج، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے گھر سے باہر اور نماز کی ادائیگی کرتے. تو ہمارا معاملہ عورتوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا، اور خود قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہو، ان کا خیال رکھو، ان کو عزت دو، ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آؤ. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، بری لگے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رب العزت نے اس جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے اس میں بہت سی بھلائیاں ڈال دے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اس کی حرکت ناگوار گزرتی ہے، اور انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے وہ چیز بڑی اچھی اور بہتر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. آپ کے اندر بھی بہت کمیاں ہیں، عورتوں کے اندر بھی کمیاں ہیں. تو ایک کی کمی، اپنی کمی سے آپ آنکھیں موند لیں، اور عورت کی ایک چھوٹی غلطی پر آپ آپا کھو دیں، یہ کسی طرح سے انصاف کی بات نہیں ہے. عورت نازک چیز ہے، کمزور چیز ہے، اور مردانگی آپ کی یہ ہے کہ کمزوروں کا خیال رکھیں. مردانگی آپ کی یہ ہے کہ کہیں آپ کے سامنے مرد ہو جائے وہاں آپ طاقت کا مظاہرہ کریں. لیکن دیکھا گیا ہے کتنی عورتوں کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے آدمی، مارتا ہے، پیٹتا ہے اور سمجھتا ہے وہ مرد ہے. نہیں، اللہ کی قسم، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. جگ میں ہنسائی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے آپ عورت کو عزت دیں، تکریم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن اپنی بیوی سے رنجش کا اظہار نہ کرے، بغض نہ رکھے. کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا، اگر کوئی اس کی ادا، کوئی عادت، کوئی اخلاق آپ کو برا لگے، رضی منہا آخر، تو اس کی جانب سے کسی ایسے اخلاق کا مظاہرہ ہوگا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے.
تو بیلنسڈ ہونا چاہیے ہر چیز. ہاں کمی خرابی میں نے کہا کہ آپ کے اندر ہے، اس کے اندر بھی ہے. ہر ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے اور معاف کرنا سیکھے. آپ چاہتے ہیں آپ کوئی غلطی کریں تو سامنے والا معاف کر دے. آپ اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری غلطیوں سے چشم پوشی کر لے؟ آپ ضرور چاہتے ہیں. تو آپ کی بیوی ہے، گھر میں عورت رہ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوگی، چوک ہوگی. اس کی غلطیوں کو ہم کیوں نہ معاف کریں؟ معاف کرنا سیکھیں. آپ کی خطاؤں کو، غلطیوں کو وہ معاف کرے، آپ اس کی غلطیوں کو معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول پرسکون رہے، گھر جنت نظیر بن جائے، چہل پہل ہو، سکون ہو، تو ہر ایک کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دے. بیوی اگر شوہر غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو معاف کر دے. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کمتر بنا لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ہیں، دونوں اکٹھے ہیں، مزاج میں ہو سکتا ہے ہم آہنگی نہ ہو، کبھی چڑچڑاپن کا مظاہرہ اس جانب سے ہو یا آپ کی جانب سے ہو، تو آپ دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سائیڈ ہو جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مرد ہوں میں کیوں چھوٹا بن جاؤں. چھوٹا بننے میں اللہ آپ کا مقام بلند کر دے گا. من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے. عورت لڑنے پہ آپ سے آمادہ ہے، آپ چھوٹے بن جائیں، تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں، اس کا غصہ کم ہو جائے، آپ بعد میں سمجھا لیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں اس کو مجھے ترکی بترکی جواب دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، عورت کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے لڑنے کی، تب معاملہ بگڑ جائے گا. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگو تم میری وصیت عورتوں کے بارے میں قبول کر لو. آپ نے کیا وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کو عزت دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور حدیث میں آگے آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپری حصہ وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ تَكْسِرُهُ، اگر تم یہ چاہو کہ عورت کو سیدھا کر دو، ظاہر سی بات ہے اس کے مزاج میں کجی ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر فطرتاً ٹیڑھا پن رکھا ہے، اور حدیث میں کہا کہ وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کے اندر ٹیڑھا پن، مزاج میں سختی یا ناسمجھی رہے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھا لو گے. لیکن اگر تم چاہو گے یہ کہ ہم سیدھا کر کے رہیں گے عورت کو، تو تکسرہ، تم اسے توڑ ڈالو گے اور اس کو طلاق دے دو گے. تو خوبی مرد کی یہ ہے کہ جو اس کی اچھائیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اچھائیوں پہ نگاہ رکھے، کمیاں خرابیاں، اس کے اخلاق میں کمی ہے، اس کو آدمی اس سے نظریں پھیر لے، چشم پوشی کر لے، نظر انداز کر دے، تب بات بنے گی. ظاہر سی بات ہے عورت کی قربانیاں کم نہیں ہیں، مرد بھی قربانی دیتا ہے. عورت کتنی تکلیف سے گزرتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ساری تکلیفیں وہ عورت برداشت کر لیتی ہے. بچے کے دودھ پلانا ہے، دودھ پلانا آسان کام نہیں ہے، وہ خون جگر پلا کر کے آپ کو جوان کرتی ہے. پیشاب پیخانہ ساری چیزیں برداشت کر لیتی ہے، حتیٰ کہ عورت کا حسن بھی، اس کی خوبصورتی بھی
بچے کی پیدائش جو آپ کی بچی کی پرورش کرتی ہے اس کے ناطے اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ عورت کمزور ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. سماج کے کمزور طبقہ جو بھی ہے اگر آپ طاقتور ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس پہ ظلم ڈھائیں، بلکہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اس کی کمزوری کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں. ایک بار کا واقعہ ہے، قافلہ گزر رہا تھا اور انجشا ایک صحابی ہیں، وہ اشعار پڑھ کے اونٹوں کو تیزی سے ہانکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال عورتوں کا رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آبگینہ کہا ہے، شیشہ. اگر شیشہ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ساتھ شیشہ رکھا ہوا ہو تو آپ ظاہر سی بات ہے کتنے آسانی کے ساتھ چلیں گے، کہیں شیشہ ٹوٹ نہ جائے. ہینڈل وتھ کیئر. شیشے کے برتن کارٹن پہ پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ ذرا آسانی سے اس کو اٹھانا، خیال رکھنا، شیشہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا انجشا. انجشا تیزی سے اونٹوں کو ہانک رہے ہیں، اس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، سواری خواتین کی ہے. تو حضرت انجشا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے غصہ ہو کر کہتے ہیں وَيْحَكَ يَا انجشا، اے انجشا رویدکا سوقم بالقواریر. ان اونٹوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا تم خیال رکھنا، آپ گینوں کا خیال رکھنا، شیشوں کا خیال رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیں یا شفقت دیکھیں کہ حضرت انجشا کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اس پہ عورتیں سوار ہیں، ان کو جھٹکا نہ لگے، چوٹ نہ لگے، اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکنا. تو اسلام نے عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں یقیناً وہ اس لائق ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. عورتوں کو عزت دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کا بھی حق مردوں پہ ہے، مردوں کا بھی حق عورتوں پر ہے. اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بن سنور کر رہیں، زیب و زینت اختیار کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میری عورت میرے لیے بن سنور کے رہے، اچھے لباس پہن لے، گھر کے اندر ہے خوشبو لگا لے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کروں. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم میلے کچیلے نہ رہیں. ہم چاہتے ہیں عورت بنی سنوری رہے، ہمارے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے. تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی عورت کے لیے بن سنور کے رہیں، ڈھنگ سے رہیں، ہمارے جسم سے بدبو نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے تو آپ مسواک کرتے. مسواک کرنے کا مقصد کیا؟ تاکہ ان کے منہ سے بدبو نہ آئے، عورتوں کے قریب جائیں تو منہ سے بدبو نہ پھوٹے. ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عورتیں ڈھنگ سے رہیں، سلیقے سے رہیں، لیکن ہم چاہے جیسے اوٹ پٹانگ رہیں. ہمارے منہ کی صفائی ہونی چاہیے. اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے بدبو ہی آتی ہوگی. کیوں آتی ہے؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے، سرتی کھانے کی وجہ سے. اللہ کی قسم یہ چیزیں حرام ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورت کے منہ سے خوشبو پھوٹے اور آپ کے منہ سے بدبو پھوٹے، یہ انصاف کی بات ہے. اور یہ جان لیجئے یہ چیز حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی صحت بھی برباد ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ نماز میں ہوتے ہیں، بغل میں سگریٹ پینے والا ہے، اس کے منہ کی بدبو نمازی کو تکلیف دیتی ہے. اور آپ یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ تم میں سے کوئی اگر لہسن کھا کر کے، کچا لہسن ہے، کچی پیاز ہے، یا ایسی قبیل اسی قبیل کی اور دوسری چیزیں جس سے بدبو منہ سے پھوٹتی ہو، وہ ہماری مسجد کے بالکل قریب نہ آئے، ہرگز ہرگز قریب نہ آئے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ حلال چیزیں ہیں، حلال چیزیں بھی کھا کر کے مسجد میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور آپ گٹکا کھائیں، تمباکو کھائیں، سگریٹ پئیں، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اور ہم کتنے پھوہڑ ہیں مرد، آپ دیکھیں گے کہیں کوئی سرکاری بلڈنگ ہے، کوئی اور جگہ ہے، آپ جاتے ہیں پیچ مار دیتے ہیں۔ اتنی سندر بلڈنگ، خوبصورت جگہ ہے، جگہ جگہ آپ رنگین کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں سامنے والے سے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کی بیوی آپ کے لیے مسکرا کے ملے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہے جیسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق دیکھیں، آپ بھائی ہیں، باپ ہیں، شادی بیاہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ آپ طرف فرماتے ہیں الثیب احق بنفسها والبکر تستعمر واذنها سکوتها۔ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا حق یہ ہے، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ منمانی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی منظوری آپ کی منظوری کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ نہ لڑکی کو اجازت دی گئی ہے اسلام میں کہ خود سے نکاح کر لے، نہ باپ کو یا ولی کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کہیں زبردستی کر لے۔ دونوں کی ذمہ داری اور دونوں کی اجازت ایک دوسرے سے مشروط ہے، باپ بھی راضی ہو، بیٹی بھی راضی ہو۔ یہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے، گویا کہ عورت کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے، اور مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ وغیرہ نے یا صحابیہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش رچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا۔ حضرت عمر آئے، اپنی بیٹی حفصہ کو ڈانٹا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو ڈانٹا، لیکن اتنا پریشان کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ نہیں ہوا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ اتنی اجازت اسلام میں دی ہے مردوں کو کہ کبھی ضرورت پہ اگر عورت کو مارنا بھی پڑے تو ایسی مار جو نشان نہ چھوڑے۔ اس کا راستہ اگر آپ کی انبن ہے، نہیں بنتی بیوی سے، اس کا راستہ ہے طلاق، آخری حل طلاق ہے، لیکن مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ صرف نازک ہے، کم عقل ہے، تو اس کی کم عقلی کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ٹیڑھا ہی پیدا کیا ہے، تو آپ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لیں۔ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں گے، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہیں گے، ظاہر سی بات ہے نوبت طلاق تک آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کمزور ہیں تو مرد وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد آدمی ہے اور اپنا نزلہ کو کمزور پر اتار دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں، کہیں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی عورت کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہو، اور اگر مارنے کی نوبت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو میں نے کہا کہ ایسا نشان نہیں پڑنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سخت تاکید ہے، چہرہ نازک جگہ ہے، چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں بہت سے ذمہ داران ہوں گے تعلیمی اداروں کے، یہ سختی سے منع ہونا چاہیے کہ بچہ ہو، بیوی ہو، اس کے چہرے کو نہیں مارنا، چہرے پر تھپڑ رسید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نازک جگہ ہے۔ مارنا مارنے کی خاطر نہیں، بلکہ اصلاح کی خاطر، تنبیہ کی خاطر ہونا چاہیے کہ آپ اسے مار بھی لیں اور اس کو نقصان بھی نہ پہنچے اور آپ کا کام بھی بن جائے۔
تو عورتیں نازک ہیں، ان کے حقوق بہت کچھ ہیں، سب کچھ قربان کر دے اگر عورت آپ کی خاطر، تو آپ اس کے جذبات کا خیال رکھیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اس کے اندر کوئی خرابی اخلاقی ہے دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ آپ چڑھ دوڑیں۔ تو یہ چند باتیں جو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ہیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیسے عورت کے اندر اخلاقی کمی ہے، خرابی ہے، اس کو کیسے آپ سیدھا کریں گے۔ یہ آپ مرد ہیں، آپ ہوشیار ہیں، آپ کیسے عورت کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے، وہ آپ کی بیوی ہے، ابھی ناراض ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں راضی ہو جاتی ہے، لیکن آپ انا کی خاطر عورت سے ناراض ہو جائیں، بات چیت بند کر دیں، دوری بنا لیں، اس کے گھر والوں سے ناراض ہو جائیں، ماریں پیٹیں، یہ کسی طرح سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عورت کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ کا فرمان بھی تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو۔ کبھی کبھار انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا خرچ ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، عورت کا خرچ ہے، گھر کا خرچ ہے، پریشان ہوتا ہے۔ حدیث میں کتنی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے اگر 1 دینار کسی غریب کو دے دیا ہے، مسکین کو دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اور تم نے 1 دینار اپنے بچوں پہ خرچ کیا ہے، تو وہ تمہارا اپنے بچوں پہ خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث اور ثواب کا باعث ہے۔ تو انسان کو کبھی پڑھنا نہیں چاہیے کہ بڑا خرچ ہے، میں پریشان رہتا ہوں۔ آپ جو اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا اجر ملتا ہے۔ دین اسلام کتنا بہترین دین ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے بچے پر خرچ کریں، اپنے بیوی پر خرچ کریں، سب پہ اجر ملتا ہے۔ تو آدمی کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، تلملانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اوپر کتنا خرچ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، ہاں یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سے آپ کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کریں، اور فلاں عورت اتنے ڈھنگ سے رہتی ہے، اس کے شوہر اس پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اس میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ دینداری میں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور ہے مشہور کہ تم اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، جو تم سے نیچے ہیں، کمتر درجے کے ہیں، ان کو دیکھو، اور اس طرح سے تم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ گے۔ لیکن اگر تم اپنے سے اوپر کو دیکھو گے، ایک خاتون کہتی ہے کہ فلاں خاتون بہت ڈھنگ سے رہتی ہے، اس کا شوہر اس پہ اتنا خرچ کرتا ہے، کپڑے زرق پر رہتے ہیں، اس میں مقابلہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہونا کہاں چاہیے کہ ہاں دینداری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو نہیں، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے بارے پہ عورتوں کے تعلق سے کہی گئی ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے، اور جو خرفشار گھر میں ہے، جو رنجش ہے میاں بیوی کے درمیان، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رنجشیں دور ہو جائیں گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، دوری نہیں آئے گی، آپ حسد اور جلن کے شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا تو یقیناً یہ پریشانی کی بات آئے گی، اور آپ کی بیوی کے درمیان رنجش رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت جن عورتوں کے اندر عیب ہے، خرابی ہے، اخلاق میں کمی ہے، اللہ رب العزت تو ان کے اخلاق کو اخلاق حسنہ سے بدل دے، اور جو مرد اپنی عورتوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، کمزوروں کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔